ٹی آئی کے وفد کی چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی سے 2 گھنٹے تک ملاقات، شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق عمر ایوب نے قائد عمران خان، دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کو درپیش مسائل اجاگر کیے۔ شکایت کی کہ اپوزیشن قیادت کے مقدمات جان بوجھ کر مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں مقرر کیے جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ عدالتوں میں پیشی ممکن نہ ہو سکے۔ عمر ایوب نے چیف جسٹس کو کہا کہ معاشی بحالی تبھی ممکن ہے جب عدلیہ اپنا کردار ادا کرے اور انتظامیہ کو جواب دہ بنایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا، پارٹی قیادت اور کارکنوں کے مقدمات کی پیروی کرنے والے وکلاء کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ملک کا اقتصادی استحکام قانون کی حکمرانی پر منحصر ہے۔ ان کا موقف تھا کہ پی ٹی آئی کے اجتماع اور اظہار رائے کے حق کو دبایا جا رہا ہے۔ ملاقات میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ملک میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم نے پالیسی سازی اور عمل درآمد میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ چیف جسٹس نے تجویز دی کہ عدالتی اصلاحات کو کم از کم مشترکہ قومی ایجنڈا بنانا چاہیے۔ مشترکہ قومی ایجنڈے کے لیے 2 طرفہ حمایت ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ہمارا موقف سنا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ملاقات کے آغاز پر ہی کہہ دیا تھا کہ اس ملاقات کا ایجنڈا عدالتی اصلاحات ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سینیٹر علی ظفر کا موقف جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بتایا، چیف جسٹس نے کہہ دیا تھا کہ ہم جو کچھ بھی کہیں گے وہ ہمیں روکیں گے نہیں، لیکن اس کا جواب نہیں دیں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کو 26 نومبر کے بارے میں بتایا۔ اس پر انہوں نے جوڈیشل کمیشن سمیت قانونی تجاویز مانگی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، انہوں نے چیف جسٹس کو بتایا ہے کہ آپ کی عدالت کے حکم کو کوئی حکم ہی نہیں سمجھتا۔ عدالت دیکھے کہیں نظام عدل کو اعلی کار تو نہیں بنایا جا رہا۔ ملک میں انسانی حقوق عملاً ختم ہو چکے ہیں۔ 26ویں ترمیم کا متن اور طریقہ کار غلط تھا۔ ارکان اسمبلی کو زبردستی اٹھایا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ چیف جسٹس نے باور کرایا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں گے جن سے ان مسائل کا حل نکل سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ایسا نظام متعارف کرایا ہے جس سے بدعنوانی کی نظر ہونے والا پیسہ دوبارہ خزانے میں آئے گا۔ بدعنوان عناصر سے ایک ایک پائی وصول کر کے عوامی فلاح پر خرچ کریں گے۔ نئے نظام کے تحت سندھ ہائی کورٹ نے ایک روز میں 24 ارب کے کیسز کے فیصلے کیے۔ یہ رقم اب قومی خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ وقت آ گیا ہے کہ ایسی مزید رقوم کو قومی خزانے میں واپس لایا جائے۔ ٹریبیونلز، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں کھربوں روپے کے مقدمات زیر التوا ہیں۔ واجب الادا ٹیکس کی ایک ایک پائی عوام کی امانت ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ تعاون آگے بڑھانے کے لیے پرامید۔ آئی ایم ایف حکومت پاکستان کی سنجیدگی اور عزم کو سراہتا ہے۔ آئی ایم ایف مشن کے حالیہ دورہ پاکستان کا مقصد گورننس اور بدعنوانی کے تشخیصی جائزے کی تیاری کے لیے ابتدائی کام مکمل کرنا تھا۔ دورے میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد سے متعلق امور بھی شامل تھے۔ آئی ایم ایف ٹیم نے دورے میں وزارت خزانہ، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کے حکام سمیت کئی اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی۔ وزارت قانون اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے مشاورت کی۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کا جائزہ مشن مارچ میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ قرض پروگرام کے تحت پہلے جائزے پر مذاکرات کرے گا۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کی پاکستانی درخواست پر بھی بات کرے گا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے ارکان کی معطلی کے معاملے پر ڈپٹی چیئرمین کی رولنگ مسترد کر دی۔ سیدال خان ناصر سے استعفے اور اپوزیشن سینیٹر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے رولنگ دی کہ 3 اپوزیشن سینیٹرز نے نامناسب الفاظ استعمال کر کے ایوان کا تقدس پامال کیا۔ ان کا طرز عمل ایوان کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔ معطلی اور انخلا کا اختیار رکھنے کے باوجود معاملہ اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان پر چھوڑتے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر ماڈریٹر کے بجائے فریق بن جاتے ہیں۔ جب تحریک پر گنتی کا نتیجہ حکومت کے خلاف آیا تو وہ نتیجہ ہی روک لیا۔ ڈپٹی چیئرمین گنتی کے نتیجے کا اعلان کریں اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جب تقریر کے لیے آئے تو اس دوران بھی اپوزیشن ارکان کی نعرے بازی جاری رہی۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ عدالت کی نادرا اور الیکشن کمیشن سے تحریری جواب مانگ لیا۔
जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया 35 हल्कों में ई वोटिंग करवाई गई। डायरेक्टर आईटी इलेक्शन कमीशन ने बताया कई घंटे तक ई वोटिंग निज़ाम पर संजीदा हमला किया गया। पायलट प्रोजेक्ट पर इंडिया, इसराइल और फिलिपाइन से हैक करने की कोशिश की गई। पीटीआई के वकील ने कहा हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स फरीकैन को फराहम करने की हिदायत की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए बानी पीटीआई शेख रशीद ने अदालत से रुजू कर रखा है। पाकिस्तान अब एक और माशाअल्लाह का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। कहा औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शानदार पंजाब मेगा टूरिज्म मंसूबे का आगाज़ कर दिया। मैग्निफिसेंट पंजाब मेगा टूरिज्म मंसूबे को सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में अमली शक्ल दे दी गई। सूबे में टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तारीख़ी मकामात की बहाली का मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया, जिसकी टेंडरिंग जुलाई में होगी। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 40 करोड़ रुपए जारी। मेगा टूरिज्म मंसूबे के तहत पंजाब के 170 तारीख़ी मकामात को आलमी मयार के सयाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। इन मकामात में 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजा घर शामिल हैं। टैक्सला को बैनुल अक़वामी टूरिस्ट सिटी और छागा मांगा को स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर जदीद तफरीह गाह में तब्दील किया जाएगा। सयाहती ट्रेल्स पर सफारी ट्रेन भी चलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम तुलबा को 55 करोड़ रुपए के वज़ाइफ इस साल देंगे। कोशिश करेंगे कि आइंदा मज़ीद स्कॉलरशिप दें। तालीम ऐसा शोबा है, आप जितना भी इल्म हासिल करें उसमें गुंजाइश होती है। बच्चियों की तालीम को मुफ्त करेंगे। पेशावर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन में खिताब करते हुए कहा 2025 के अख्ताम तक जामियात अपना खर्चा खुद उठाएंगी। पानी पीटीआई से बात हुई, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कर्जे शुरू कर रहे हैं। बड़े कर्जे देंगे ताकि सबको मौका मिले। बिजनेस स्टार्टअप्स को कर्जे देंगे। कौमी महाज पर कामयाबियों से पीटीआई की परेशानी और बेजारी बढ़ गई है। पीटीआई का मकरू चेहरा सामने आ गया। इंतशार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। कहा पीटीआई वालों की सियासत एक ज़ात के लिए है, उन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं। वज़ीर दिफा कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। पाकिस्तान के बरतानिया के साथ अहम सिफारती, अस्करी और माशी ताल्लुकात। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की दावत पर वॉरमिंस्टर और लॉक हिल गैरिसन भी गए। आर्मी चीफ को बरतानी फौज की जदीदियत के मंसूबे और डीप रैकेट स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका का शानदार आगाज। अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। ग्रुप बी के पहले मैच में फातेह टीम ने 6 विकेट पर 315 रन बनाए। ओपनर रियान रिकल्टन ने 103 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 208 रन बनाकर आउट हो गई। रहमत शाह ने 90 रन के साथ नुमाया रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल यानी इतवार को होगा, जिसके लिए टीम पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी। कौमी खिलाड़ी दुबई स्टेडियम में ट्रेनिंग में मसरूफ। फखर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल किए गए इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। कौमी टीम प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम पहुंची तो शायकीन ने बाबर बाबर के नारे भी लगाए। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि भारत को पहले भी दुबई में 2 बार हराया। अगले मैच में भी कोशिश करेंगे कि भारत को हराएं और सेमीफाइनल की राह हमवार करें। उनका कहना था कि साइम अयूब और फखर जमान के इंजर्ड होने से टीम कॉम्बिनेशन मुतासिर हुआ। खबरदार होशियार, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच देखने जाएं तो कोई सियासी बैनर या पोस्टर ना लेकर जाएं।
स्टेडियम में पालतू जानवर भी ले जाने पर पाबंदी होगी। अपना पालतू कुत्ता, बिल्ली और तोता भी घर छोड़कर मैच देखने जाएं। साइकिल और स्केट बोर्ड भी स्टेडियम लेकर जाने की कोशिश ना करें। शायकीन के लिए दिलचस्प हिदायत स्टेडियम के अतराफ आवेजा। पाक भारत मैच के लिए शायकीन का जोशो खरोश बढ़ने लगा। कोयटा में शायकीन पुरुमीद हैं कि ग्रीन शर्ट्स भारत को शिकस्त देगी। पेशावर में फैंस का कहना है कि पूरी कौम ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टकराव लाहौर में होगा। दोनों टीम्स की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। इंग्लिश टीम ने शाम के सेशन में प्रैक्टिस की तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का कहना है कि उनके कई खिलाड़ी पीएसएल खेल चुके हैं, यहां की कंडीशन से हम आहंग हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, आईसीसी इवेंट्स में उनकी टीम अच्छा खेलती रही है। उम्मीद है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा नतीजा सामने आएगा। टीम में नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं जिनके पास अपनी क्वालिटी शो करने का मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मुकाबला आज 2 बजे दोपहर शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर के वफ़द के साथ मुलाकात। वज़ीर आज़म का रिटेलर्स के वफ़द का खैर मक़दम, मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। शुरा का कहना था कि महंगाई, शरह सूद में कमी से मसनूआत की खपत और पैदावार में इजाफा हो रहा है। हुकूमती इस्लाहात खुशाइन हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवान अफराद क़ुव्वत की पेशावराना तरबियत से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की बासलाहियत अफराद क़ुव्वत पाकिस्तान का असल असासा है। नौजवानों की पेशावराना हुनर से लैस करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी का मंसूबा तैयार कर लिया। मकसद बिजली की कीमत और गर्दिशी कर्ज में कमी लाना है। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF की जानिब से बिजली के निर्खों में कमी के लिए टैक्सेस में कमी का मंसूबा मुस्तरद किए जाने के बाद ये मंसूबा तैयार किया। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई। मजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में लाश से नमूने हासिल किए गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक DNA के लिए नमूने लिए गए हैं। लाश बहुत ज़्यादा जली होने के बायस मौत की वजह का तयन नहीं हो सकेगा। DNA रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। तफ्तीशी हुकाम ने मुस्तफ़ा कत्ल केस में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस, ABCC पुलिस का FIA से राबता, कॉल सेंटर और रकम की मुंतकली और तफसीलात की तफ्तीश के लिए FIA से तहकीकात करने की दरख्वास्त। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान को ATC नंबर 2 में पेश करने का हुक्म दिया था। ATC नंबर 2 के जज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद महकमा दाखिला सिंध ने ATC नंबर 3 को ATC कोर्ट 2 का लिंक जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज जाकिर हुसैन का रजिस्ट्रार ATC को खत, मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और पुलिस मुकाबले के केसेस का रिकॉर्ड वापस मांग लिया। कराची पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के SSP अनिल हैदर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करके फिर उसकी निशानदही पर हमने शरीक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया और शरीक मुलजिम से की गई तफ्तीश की बुनियाद पर हमने मुस्तफ़ा की लाश और कार का पता चलाया। हमने शक की बुनियाद पर जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया उनके और शरीक मुलजिम के बयानात में बिल्कुल मुताबिकत है और इन्हीं बयानात की बुनियाद पर हमने खून के नमूने हासिल किए जो मुस्तफ़ा आमिर से मैच कर गए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अब हमने लाश की शनाख्त के लिए कब्र कुशाई करके DNA के नमूने ले लिए हैं। नताइज आने के बाद मजीद पेशरफ्त करेंगे। लोअर कुरम के इलाके बगन मंदूरी, ओचत और दीगर मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन। मजीद 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। RPO कोहाट के मुताबिक ऑपरेशन में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 65 हो गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम में हालिया वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि कुरम में
حالیہ واقعات میں ملوث شرپسندوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کرم میں ہر صورت امن بحال کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 6 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف زرداری نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا خارجی دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے افغان عبوری حکومت سے کہا اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ غزہ کے عوام کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی تجویز ناقابل قبول ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ حق خود ارادیت کشمیری عوام کا حق ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور ٹینکر سمیت فرار۔ گزشتہ روز گلبرگ کراچی میں واٹر ٹینکر کے نیچے آ کر 10 سالہ بچہ جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق بچہ کھڑے ہوئے واٹر ٹینکر سے پانی بھر رہا تھا۔ ڈرائیور نے بغیر دیکھے ٹینکر ریورس کیا تو بچہ ٹینکر کے نیچے آ گیا۔ موقع پر موجود لوگوں کا پتھراؤ، ٹینکر کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ رواں سال 2 ماہ میں کراچی میں مختلف ٹریفک حادثات میں 120 افراد جاں بحق ہو چکے۔ کراچی میں انفٹ کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 53 گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں، 15 ڈرائیور گرفتار۔ 7 کمرشل گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ۔ سینئر وزیر شجیل میمن کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن کا مقصد لاپرواہی کے باعث ہونے والے حادثات کو روکنا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ غیر معیاری گاڑیوں اور لاپرواہ ڈرائیورز کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھے گا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے باعث ہونے والے حادثات کے خلاف جماعت اسلامی کا لیاقت آباد 10 نمبر پر مظاہرہ۔ امین جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا گزشتہ سال 775 شہری ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے۔ رواں سال ٹریفک حادثات میں 110 شہری جاں بحق، 1500 سے زائد زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں یہ انتظامی مسئلہ ہے، سیاسی نہیں۔ موٹر وہیکل قانون پر عمل درآمد کرایا جائے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کی 2 مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی۔ پولیس نے ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے لانڈی اور کرنگی میں لوگوں کو اکسا کر ٹرک کو آگ لگانے کے مقدمے میں آفاق احمد کی ضمانت منظور کی تھی۔ پولیس نے ڈمپر نظر آتش کرنے کے ایک اور مقدمے میں آفاق احمد کی گرفتاری ڈال دی۔ 200 افراد پر مشتمل ہندو یاتریوں کا وفد 25 فروری کو کٹاس راج پہنچے گا۔ بھارتی ہندو یاتری کٹاس راج میں اپنا مذہبی تہوار مہا شیوراتری منائیں گے۔ ترجمان متروکہ وقف املاک بورڈ کے مطابق مہا شیوراتری تہوار کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ لاہور میں 3 روزہ قیام کے دوران یاتری گرودوارہ ڈیرہ صاحب بھی جائیں گے۔ دریائے سندھ پر نئی نہروں کے منصوبے کے خلاف حیدرآباد میں شہریوں کی جانب سے مظاہرہ۔ خیرپور میں جسکم بشیر خان قریشی گروپ کی جانب سے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ چیف آرگنائزر ڈاکٹر نیاز کالانی کا شرکا سے خطاب میں کہنا تھا کہ وفاقی حکومت جب تک نئے کینالز کے فیصلے کو واپس نہیں لیتی احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے حلیم عادل شیخ کی قیادت میں 6 کینال منصوبے کے خلاف کراچی سے نکلنے والی ریلی بدین پہنچ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا 5 ججز کی سینیورٹی سے متعلق درخواست کی غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ عدالتی امور میں انتظامیہ کی مداخلت کی مذمت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا کہنا ہے کہ 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ آئین کے آرٹیکل 200 کی واضح خلاف ورزی ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی طرف سے دائر درخواست میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کام سے روکنے اور موجودہ سینیورٹی لسٹ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تحت سیمینار میں صحافی رہنماؤں کا پیکا ایکٹ کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔
PFUJ کے صدر افضل بٹ نے کہا کالے قوانین ہماری آوازیں دبا سکتے ہیں نہ ہی ہمارے قلم توڑ سکتے ہیں، صحافیوں کے حقوق کی جنگ ہر سطح پر لڑیں گے۔ سیکریٹری جنرل PFUJ ارشد انصاری نے کہا اس قانون کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ سیمینار سے سینئر صحافی مظہر عباس، آسمہ شرازی، RIUJ کے صدر طارق علی ورک اور سیکریٹری جنرل RIUJ آصف بشیر چودھری نے بھی خطاب کیا اور پیکا ایکٹ کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ پیکا قانون کے تحت انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی۔ آج صحافیوں کو دیوار سے لگایا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں پارلیمنٹ مکمل بے بس ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود ہماری بانی PTI سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اپوزیشن جماعتوں کا حکومت مخالف اتحاد کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ۔ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت سندھ روانہ ہو گئی۔ اپوزیشن الائنس سندھ میں GDA کی قیادت ایاز لطیف ولیجو سے حیدرآباد میں ملاقات کریں گے۔ محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، صاحبزادہ حامد رضا پر مشتمل وفد کی سندھ میں بزنس کمیونٹی اور بار ایسوسی ایشن سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے سیکٹر F10 میں NGO پتن کا آفس سیل کر دیا۔ NGO پتن کو 2019 میں تحلیل کر دیا گیا تھا۔ پتن کے تحلیل کرنے کو آج تک کسی عدالت نے منسوخ نہیں کیا۔ NGO پتن غیر قانونی طور پر اپنے معاملات چلا رہی تھی۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری نے کہا ہے کہ آرمی چیف اور افواج پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں بھارتی ایجنٹ اور خوارج ملوث ہیں۔ برمنگھم میں پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ سوشل میڈیا پر پاکستان بمقابلہ بھارت ہے، جہاں بھارت ہمارے معاشی اور معاشرتی نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ خبریں پھیلانے سے اجتناب کریں، غلط خبروں سے پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچتا ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس آج مزید 6 اسرائیلی مغویوں کو رہا کرے گا۔ تبادلے میں 602 فلسطینیوں کی رہائی کا امکان۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا حماس پر حوالے کی گئی 4 مغویوں کی لاشوں میں سے ایک خاتون شیری کی لاش تبدیل کرنے کا الزام، کہا حماس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ حماس نے الزام اور دھمکی مسترد کر دی۔ دوسری جانب تل ابیب میں 3 خالی بسوں میں دھماکوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا مغربی کنارے میں فوجی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم، 3 اضافی یونٹ تعینات کر دیے۔ ادھر حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کی تدفین 23 فروری کو بیروت میں ہوگی۔ 27 ستمبر کو اسرائیلی حملے میں شہید حسن نصر اللہ کو امانتاً دفن کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ پٹی کے حوالے منصوبہ سازگار ہے، تاہم اس پر عمل درآمد نہیں کروں گا، صرف منصوبے کی سفارش کر سکتا ہوں۔ غزہ کے لوگوں کو آزادی اظہار کا موقع دیا جائے تو وہ دوسری جگہ کا انتخاب کریں گے۔ ماضی میں اسرائیل کا غزہ پٹی سے دستبردار ہونا قابل غور بات ہے۔ فاسٹ بولر محمد عامر نے شاہین آفریدی کے بولنگ ایکشن میں غلطی بتا دی۔ جیو نیوز کے پروگرام ہارنا بنا ہے میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر سمجھایا کہ شاہین انجری کے بعد سے اب تک کیا غلطی کر رہے ہیں، اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ سابق کپتان راشد لطیف کا کہنا ہے کہ شاہین آفریدی بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے بیٹر کے خلاف بہتر گیند کرتے ہیں، اس لیے انہیں کامیابی ملتی ہے، لیکن دائیں ہاتھ کے بیٹر کے خلاف انہیں وہ سوئنگ نہیں مل رہا جو پہلے ملا کرتا تھا۔ بولنگ ایکشن میں تھوڑے رد و بدل کی ضرورت ہے۔ شاہین کے بولنگ ایکشن پر کوچز کو توجہ دینی چاہیے تھی۔ کرکٹ کا بڑا ٹورنامنٹ اور ماہرین کا سب سے بڑا پینل، سابق کپتان راشد لطیف، فاسٹ بولر محمد عامر، جار مزاج بیٹر احمد شہزاد اور کرکٹ کے سکندر بخت۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے تمام میچز میں ماہرین کی رائے، مبصرین کے تبصرے، پورا دن صرف جیو نیوز پر۔ کرکٹ کے سب سے اہم ٹورنامنٹ پر تبصرہ نگاروں کا سب سے بڑا پینل، ہنسی اور قہقہوں کے طوفان کے ساتھ تابش ہاشمی، راشد لطیف، احمد شہزاد اور محمد عامر سے ملیے۔ روزانہ رات 11 بجے چیمپئنز ٹرافی کے دوران پروگرام ہارنا بنا ہے میں صرف جیو نیوز پر۔ استور میں سطح سمندر سے 9000 فٹ کی بلندی پر وادی میں 3 روزہ سنو فیسٹیول اختتام پذیر، سیاحوں اور مقامی افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔
फेस्टिवल में स्की, रस्सा कशी, पैराग्लाइडिंग समेत दीगर खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए। मार्च पास्ट का भी शानदार मुजाहिरा। बर्फीली वादी में म्यूजिकल शो में मकामी अफराद ने रक्स करके खूब लहू गरमाया। और अलहमरा में लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। पहले रोज़ माहिरीन ने अदब, तारीख और दीगर मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया। उर्दू के नामवर फिक्शन निगार इकरामुल्लाह और मारूफ मुसन्निफ अहमद रशीद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। मुसन्निफ़ा आयशा जलाल ने फेस्टिवल में कलीदी खुतबा दिया।